السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I hope you all are well. انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز بھی اس کھانے پہ مزید صبر نہیں کر سکتے، یعنی یہ ایک ہی طرح کا کھانا کھا کھا کے ہم بیزار ہو گئے ہوئے ہیں. اس جنگل کی زندگی سے ہم اکتا گئے ہیں، ہماری طبیعت بیزار ہو گئی ہے. موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يَخْرُجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے. کیا چیز نکالے؟ جو کہ زمین اگاتی ہے. اور زمین کیا چیز اگاتی ہے؟ یعنی کہ سبزیاں، ترکاریاں، گندم، مسور، پیاز، یعنی یہ ساری چیزیں جو کہ ہم کھاتے پیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی وہی چاہیے جو کہ زمین اگاتی ہے. ہم خود زراعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے کھیتوں میں برکت دے. یعنی ان کو مزید یہ شوق ہو گیا. ان کے نئے نئے شوق ہوتے تھے، آئے دن یہ لوگ بدل جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ وہ بات یاد دلا رہے ہیں کہ یاد کرو جب تم اپنے رب کی نعمتوں سے اکتا گئے تھے، تم نے ان نعمتوں کو حقیر سمجھا تھا اور اپنے لیے ایک کھانے پر صبر نہیں کیا تھا. ایک طرح کی زندگی پہ، وہ جو قدرتی زندگی تھی، وہ جس میں قدرتی کھانے تھے، تم نے ان کو چھوڑ کے اپنے اوپر خود نعمتوں کا زوال پیدا کیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی یہ نئی فرمائش سنی تو فرمانے لگے قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي، کیا تم بہتر چیز کو بدلنا چاہتے ہو؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو تمہیں بہتر دیا جا رہا ہے، تم اس کے بدلے میں کمتر چیز کا مطالبہ کرتے ہو. بالذی ہوا خیر، ایک بہتر چیز کے بدلے میں. یعنی من و سلوہ کو چھوڑ کے تم اپنے لیے ذلت خود مقرر کرنا چاہ رہے ہو. تم مشقت کی روزی روٹی کما کے کھانا چاہ رہے ہو، جبکہ تمہیں تو بیٹھے بٹھائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں دی تھیں. اور یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے دی تھیں؟ تاکہ وہ قدرتی غذائیں کھائیں اور معاش کی تنگی سے محفوظ رہیں. وہ ان ساری کوششوں سے ہٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے میں مصروف رہیں، اور جہاں ان کو جیسی ضرورت ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نواز رہے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے لیے لذتوں کا اہتمام کرنا چاہا. یہ لوگ لذتوں میں پڑنا چاہتے تھے. ظاہر ہے انہوں نے مصر کی وہاں بادشاہی دیکھی تھی، وہاں حکمرانوں کے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے دیکھے تھے. تو یہ لوگ بھی ویسی ہی عیاشی کرنا چاہتے تھے اور مزید ایسی زندگی پہ صبر نہیں کرنا چاہتے تھے جس میں جسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو مان کے اس کی عبادت کی جائے، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے. ان کو یہ چیزیں منظور نہیں تھیں. اپنے اوپر نعمتوں کو دیکھ دیکھ کے یہ لوگ بیزار ہو گئے تھے. اور انسان کی طبیعت ایسی ہے، جب بھی اسے کچھ مانگے بغیر مل رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پہ بے شمار عنایتیں ہوتی ہیں، تو انسان ان ساری چیزوں کا عادی ہو کے اس کو ایڈونچر کا شوق چڑھتا ہے کہ مجھے مزید ایکسپیرینسز کرنے ہیں، میں اس میں نہیں رہ سکتا. انسان کی طبیعت بیزار ہونے والی ہے، کیونکہ انسان ویسے بھی بہت ناشکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب خود کہتے ہیں کہ انسان ناشکر ہے، انسان کمزور ہے، تو پھر انسان ان ساری چیزوں سے، ان ساری لائف سٹائل سے جو کہ اسے بن مانگے ملا ہوتا ہے، اس سے بیزار ہو جاتا ہے. وہ کچھ نیا کرنا چاہتا ہے. تو ان لوگوں نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہوئے بیزاریت اختیار کی اور کہا کہ نہیں، ہم مزید یہ نہیں کرنا چاہتے، ہمیں ایڈونچرز چاہیے. ہم وہ کریں گے جو کہ زمین اگاتے ہیں، ہم کھیتی باڑی کریں گے، زراعت کریں گے. لیکن اس کے برعکس انسان شکر گزار بھی تو ہوتا ہے. ہم تاریخ میں بہت ساری ایسی مثالیں دے سکتے ہیں. ہم اپنے انبیاء کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دیں تو وہ بیزار نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے شکر ادا کیا. یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، دو طرح کے انسانی رویے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننا، پھر ان سے بیزاریت کرنا. لیکن وہ انسان جس کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اوپر کتنی عنایتیں کی ہوئی ہیں اور یہ کس طرح سے یہ چیزیں مجھے مل رہی ہیں، تو ایسا انسان نہ شکری نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہتا ہے کہ اس کے اوپر یہ نعمتیں ہوتی رہیں. شکر گزاری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپ کے اوپر مزید اللہ تعالیٰ کا انعام ہونا. جتنا انسان شکر کرتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ مل جاتا ہے. لیکن نعمتوں کی پہچان ہر کوئی نہیں کرتا. ہر کوئی کرنے سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ مان لیتے ہیں، لیکن ان کو نعمتوں کا وہ جو حقیقت ہوتی ہے نا، ایک انسان کو جو کیچ کرتی ہے، ہٹ کرتی ہے، وہ چیز ان تک نہیں جاتی. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھیک ہے،
لیکن اس سے آگے کا ایک لیول ہوتا ہے، آگے کے ایک لیول پہ جا کے چیزوں کو پہچاننا ہوتا ہے، وہ چیز ہر انسان کے اندر نہیں آتی، اور جس کے اندر آ جاتی ہے وہ پھر کبھی بھی نعمتوں سے منہ نہیں موڑتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہ بات بھی مان لی، اور پھر کہا اہبطوا مصرا، یعنی کہ تم ایک شہر میں اتر جاؤ۔ یہاں مصر سے مراد مصر شہر نہیں ہے بلکہ کوئی بھی ایک شہر ہے۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، سَأَلْتُكُمْ جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں مل جائے گا، یعنی جس کا تم سوال کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تمہیں دیں گے۔ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، کیونکہ ہر شہر میں تمہیں اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی، یہ تو تمہارے لیے من و سلوا ہے نا، لیکن جاؤ جس شہر میں جانا چاہتے ہو، جس جگہ پہ جانا چاہتے ہو جاؤ، اور جا کے اپنی کھیتی باڑی کرو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی۔ یعنی جب انسان مشقت کرتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر نشانات رہ جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کھیتی باڑی کرنے والوں کے ہاتھ پاؤں، اور مشقت کرنے کی وجہ سے ان کا جسم، اور اس کے برعکس ایک ایسا انسان جو کہ ویل سیٹلڈ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر عنایتیں کی ہوئی ہیں، یوں سمجھ لیں کہ باپ دادا امیر تھے اور آگے سے وہ بھی امیر اور اس کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان دونوں لوگوں کا جسم کیسا ہوگا؟ ایک وہ جو مشقت کرتا ہے، ایک وہ جو یہ مشقت وغیرہ نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر انعام ہے۔ تو ان کے اوپر کیا ہوا؟ جسمانی مشقت کے بھی نشان، یعنی یہ ان کی ذلت ہی تھی ایک طرح کی، جو کہ ظاہری طور پہ ان کے جسموں پہ موجود تھی، اور پھر جو مسکینی طاری کی جاتی ہے وہ تو دلوں پہ کی جاتی ہے نا، تو ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسکینی بھی طاری کر دی اور ان پر ذلت بھی طاری کر دی۔ انہوں نے جب خود اپنی عزت نفس کو باقی نہیں رکھا، اپنے بلند درجہ کو انہوں نے باقی نہیں رکھا، نفس کے ہاتھوں پہ وہ پھر ذلیل و خوار ہی ہونے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہمتیں پست کر دیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے غضب کا شکار کیا، غضب ان کی گردنوں کا طوق ہو گیا، کیونکہ انہوں نے حق کی پیروی کرنے سے انکار کیا، اور انہوں نے کتنا برا سودا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بلکہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا۔ یہودی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے تھے کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو، نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنی خواہش کے خلاف لگتی ان کو اس کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ ایک حکم کے بارے میں یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ڈھنڈائی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق اس کو بدل ڈالتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ، اور انہوں نے قتل کیا النبیین، نبیوں کو بغیر الحق کی، بغیر کسی حق کے۔ یعنی بنی اسرائیل اپنی منمانی میں اتنے آگے بڑھ چکے تھے کہ ان کے لیے جو راستہ دکھانے آتے تھے، صحیح بات بتانے کے لیے آتے تھے، یہ ان کو قتل کر ڈالتے تھے۔ انہوں نے بہت سارے نبیوں کو قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، یوحنا کو انہوں نے قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، سیدنا یرمیہ علیہ السلام کو قتل کیا، انہوں نے بے شمار نبیوں کو قتل کیا، اور قتل انبیاء کسی صورت بھی حق نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑا گھناؤنا فعل ہے اور واضح گھناؤنا فعل ہے۔ ابن کثیر میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، بنی اسرائیل نے شروع دن میں 300 نبیوں کا قتل کیا، اور پھر شام کو اپنے بازاروں میں سبزیوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ یعنی اس قدر گھٹیا لوگ تھے یہ کہ نبیوں کو قتل کرتے اور پھر آرام سے اپنے کاروبار میں، اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے بڑھ کر عذاب اس شخص پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کو قتل کرے گا، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی اس کو قتل کرے گا، یعنی جنگ وغیرہ میں یا ایسے حالات میں کہ ایک دوسرے کو قتل کیا جا سکے، تو سب سے زیادہ عذاب قیامت والے دن ان لوگوں کو ملے گا جو کہ نبی کے ہاتھوں قتل ہوئے یا انہوں نے کسی نبی کو قتل کیا۔ یعنی کہ اتنا اعلیٰ، اتنا کبیرہ گناہ ہے یہ۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ سارا کچھ جو ان کے ساتھ ہوا کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ وہ حد سے گزرنے والے تھے۔ انسان حد سے کیسے گزرتا ہے؟ اور یہ بنی اسرائیل کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ ہمارے اندر بھی آج پائی جاتی ہیں۔
ہمیں اپنا موازنہ کرنا ہے. ہمیں بنی اسرائیل کو ایز اے اسٹوری یا ایز اے کچھ بھی نہیں لینا، بلکہ اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے ان ساری چیزوں کو کہ کیا ہمارے اندر یہ سارا کچھ ہے. ایک لسٹ بنا لیں کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ چیزیں تھیں، کیا یہ میرے اوپر بھی ہیں؟ میں اپنی نعمتوں سے بیزار ہوتی ہوں؟ کیا میں نے اپنے اوپر خود کبھی غور کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کس طرح سے تخلیق کیا؟ یا پھر یہ جو زمین میں میرے لیے یہ سارا کچھ سبزیاں وغیرہ اگتی ہیں، یہ ان کا روٹ کیا ہے، کہاں سے آتی ہیں، کیسے آتی ہیں؟ ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو غور سے دیکھا؟ کیا ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ انکار نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے ہم؟ یہ ساری چیزیں ہمارے دیکھنے والی ہیں. اور پھر یہود بدعت کو ایجاد کرتے تھے، اور آج اسلام آنے کے باوجود، سچا دین آنے کے باوجود، واضح کتاب ہونے کے باوجود مسلمان بھی بدعت کا شکار ہیں. اپنے پاس سے دین میں نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں. جو اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر نہیں کیے وہ ہم خود کر لیتے ہیں. جی اچھے موقعوں پر، شادی بیاہ کے موقعوں پر کالا رنگ نہیں پہننا، یہ فلاں فلاں چیز نہیں کرنی، فلاں چیز کھانی نہیں ہے. اپنے اوپر خود کھانے پینے کو بند کر لیتے ہیں، اپنے اوپر خود رنگوں کو بند کر لیتے ہیں. فلاں دن سفر نہیں کرنا، صحیح نہیں ہوگا، کچھ غلط ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں دین میں کہاں سے آئی ہیں؟ کس نے بتائی ہیں ہمیں؟ نہ اللہ نے بتائیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. پھر یہ ساری چیزیں ہم نے کہاں سے لے کے آئی؟ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے تو یہ ہو جائے گا. کہاں سے آتی ہیں یہ ساری چیزیں؟ یہ بدعات ہیں. اور بدعات کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. اور پھر اس پر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بہت ساری ایسی اور مزید چیزیں بھی ہیں جن کو ہم ایز اے ثواب لیتے ہیں. اور بنی اسرائیل میں بھی یہ چیز بہت عام تھی کہ وہ لوگ اپنی مرضی سے گناہ اور ثواب کی کیٹیگریز بناتے تھے اور ان کو فالو کرتے تھے. اپنی مرضی سے ایجاد کی ہوئی چیزوں کو سمجھتے تھے کہ یہ کرنے سے گناہ ہوگا اور یہ کرنے سے ثواب ملے گا. اور ہم بھی آج ایسے ہی کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہمیں بتائی ہی نہیں گئی کرنے کے لیے، ہم ان کو اس لیے کرتے ہیں کہ ثواب ہوگا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں نہیں کی تو ہمیں اس پہ ثواب نہیں مل سکتا. کیسے ملے گا جب کہ وہ چیز شامل ہی نہیں ہے ہمارے دین کے اندر؟ اور پھر یہود غلو کرتے تھے. یعنی غلو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے بڑھا دینا. یعنی کہ کسی انسان کو آپ سمجھ لیں کہ اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے، لیکن اس کے پاس علم ہی ہے، اور علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا ہی دیا ہے جو کہ ظاہری ہوتا ہے. جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں یہ گمان کر لیتے ہیں کہ اس کو وہ چیزیں بھی پتہ ہیں جو کہ کسی کو نہیں پتہ. تو یہ کیا ہے؟ ایک انسان کو اس کے مقام سے بڑھا دینا. تو یہ لوگ غلو کا شکار تھے، اور آج کا مسلمان بھی غلو کا شکار ہے. وہ چیزوں کو حد سے زیادہ بڑھا کے دیکھتا ہے. انسان کسی کو کچھ دینے کا مستحق نہیں ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. اس میں اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیپیسٹی نہیں رکھی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں اگر ہمیں ہمارے حق میں یہ کر دے گا، یا ہم اس کو یہ دے دیں گے تو اس کے بدلے میں وہ مجھے یہ دے دے گا، بڑھا کے دے دے گا، کچھ کر دے گا. نہیں کر سکتا. جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہیں زمین میں کچھ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. اور ہم ساری کی ساری چیزیں ایک انسان کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ وسیلہ کرے گا تو ہم پا لیں گے اپنی مراد کو. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بھی بنی اسرائیل کی روش ہے. اور یہ ساری چیزیں ہوتی کیوں ہیں؟ لیک آف نالج کی وجہ سے. انسان جب کسی چیز کے بارے میں اچھے سے جانتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، تو وہ غفلت میں نہیں پڑتا. لیکن جب اس کے پاس علم نہیں ہوتا اور وہ سنی سنائی باتوں پہ اور سنی سنائی چیزوں کو دیکھا دیکھی سارا کچھ کرنے لگتا ہے تو وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے. اور جو غفلت ہے اس سے گناہ صغیرہ جنم لیتے ہیں. پھر ان گناہوں سے گناہ کبیرہ جنم لیتے ہیں. پھر کبیرہ گناہوں سے مختلف قسم کی بدعات اور کفر کے رویے پیدا ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشات سے محفوظ رکھے، اور ہم اس سے اس کی عافیت کا سوال کرتے ہیں. آمین. جزاکم اللہ خیرا.